طلباء کی احتجاجی تحریک کے نتیجے میں مستعفی ہونے اور بھارت میں پناہ لینے والی بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم حسینہ واجد کا دھڑن تختہ ہونے کے بعد پہلا بیان سامنے آ گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق شیخ حسینہ واجد نے اپنے 15 سالہ اقتدار کے خاتمے کا ذمہ دار امریکہ کو ٹھہراتے ہوئے کہا کہ ایئر بیس قائم کرنے کے لیے سینٹ مارٹن جزیرہ امریکہ کو نہ دینا میرا جرم بنا دیا گیا۔ سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ نے مزید کہا کہ اگر میں استعفیٰ نہ دیتی تو مجھے لاشوں کا جلوس دیکھنا پڑتا۔ وہ لاشوں پر اقتدار حاصل کرنا چاہتے تھے لیکن میں نے اس کی اجازت نہیں دی۔ شیخ حسینہ واجد نے اپنے ہم وطنوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ شدت پسندوں کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ یہ بیان دراصل شیخ حسینہ واجد کا مستعفی ہونے سے قبل قوم سے کی جانے والی تقریر پر مبنی تھا جو انہوں نے کرنے نہیں دی گئی تھی، کیونکہ مشتعل مظاہرین ان کے گھر پر پہنچ گئے تھے اور ملک کے سیکیورٹی افسران نے وزیر اعظم کو جلد سے جلد وہاں سے نکل جانے کا مشورہ دیا تھا۔ تاہم اب بھارت میں شیخ حسینہ واجد نے کچھ لوگوں سے اپنی اس نہ ہونے والی تقریر کے مندرجات پر گفتگو کی اور این ڈی ٹی وی نے تحریری تقریر کے مندرجات دیکھے اور آج اپنی رپورٹ میں شائع کیے جو کہ درج ذیل ہیں۔ حکومت گرانے میں امریکہ کا ہاتھ ہے۔ جی ہاں، 76 سالہ شیخ حسینہ کی تقریر کا سب سے اہم حصہ وہ ہے جس میں انہوں نے امریکہ پر الزام لگایا کہ وہ ملک میں طلبہ تحریک اور مشتعل مظاہرین کے ذریعے حکومت کی تبدیلی کی سازش کر رہا ہے۔ شیخ حسینہ نے دعویٰ کیا کہ بنگلہ دیش اور میانمار کے کچھ علاقوں کو ملا کر ایک نیا عیسائی ملک بنانے کی سازش ہو رہی ہے، جس کے لیے امریکہ نے سینٹ مارٹن جزیرہ مانگا تاکہ اپنا ایئر بیس بنانا چاہتا ہے، لیکن میں نے ملک کی خود مختاری کو داؤ پر نہیں لگایا اور جزیرہ دینے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ حسینہ واجد نے کہا کہ اگر میں کسی خاص ملک کو بنگلہ دیش میں ایئر بیس بنانے کی اجازت دیتی تو میرے اقتدار کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ شیخ حسینہ کے بقول جنوری میں ہونے والے الیکشن پر امریکہ کی جانب سے دھاندلی کے الزامات اور غیر منصفانہ قرار دینے کو بھی قومی سلامتی کے منافی قرار دیا گیا۔ یاد رہے کہ سینٹ مارٹن جزیرے کا رقبہ صرف 3 مربع کلومیٹر ہے اور یہ خلیج بنگال کے شمالی مشرقی حصے میں واقع ہے۔ اقتدار اور ملک نہ چھوڑتی تو مزید خون ریزی ہوتی۔ حسینہ واجد نے مستعفی ہونے اور ملک چھوڑنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے اپنی تقریر میں کہنا تھا کہ اگر میں ایسا نہ کروں تو ملک میں مزید خون بہے گا، لیکن امید مت چھوڑے، میں جلد واپس آؤں گی۔ شیخ حسینہ نے کہا کہ مجھے وقتی طور پر شکست ہوئی ہے لیکن بنگلہ دیش کے لوگ جیت گئے اور وہ لوگ جیت گئے جن کے لیے میرے والد اور میرا پورا خاندان قربان ہو گیا تھا۔ عوامی لیگ ہر بحران کے بعد کھڑی ہوئی ہے۔ طلباء کو رضاکار نہیں کہا گیا۔ جی ہاں، حسینہ واجد نے کہا ہے کہ میں نے طلباء کو رضاکار نہیں کہا۔ حسینہ واجد کی نہ ہونے والی تقریر میں طلباء احتجاجی تحریک کے دوران اپنے ریمارکس کہ اگر مکتی بانی کے اولادوں کو کوٹا نہیں ملے گا تو کیا رضاکاروں کو ملے گا کی وضاحت بھی کی۔ حسینہ واجد نے یہ واضح کہا کہ اگر احتجاج کرنے والے طلباء کو کبھی بھی میں نے رضاکار نہیں کہا بلکہ آپ طلباء کو اکسانے کے لیے میرے الفاظ کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا۔ میری طلباء سے درخواست ہے کہ پوری ویڈیو دیکھیں۔ یاد رہے کہ 1971 میں سقوط ڈھاکہ کے وقت عوامی لیگ کی جانب سے پاکستانی فوج کے حامیوں کو رضاکار کہا جاتا تھا، اور جب یہ لفظ حسینہ واجد نے طلباء مظاہرین کے لیے استعمال کیا تو اس کا شدید رد عمل سامنے آیا تھا۔